بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله خبير بما تعملون. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. عزیز ساتھیو، آج کی ہماری اور آپ کی مجلس آداب مجلس سے متعلق. یہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنی کتاب میں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث مبارکہ میں مجلس کے کیا آداب بتلائے ہیں. دیکھیے، مجلس کے اندر اسلام نے، مجلس سے متعلق اسلام نے جو ہمیں تعلیمات دی ہیں ان میں دو بنیادی باتیں ہیں. ایک بات تو یہ ہے کہ جو بھی مجلس ہو وہ وقار اور تہذیب کی مجلس ہو. شور شرابہ بدنظمی اس مجلس کو اسلام قطعاً پسند نہیں کرتا. دوسری چیز، اس مجلس کے اندر جو لوگ شریک ہو رہے ہیں، جو لوگ اس مجلس میں شریک ہیں، جو جس کا حق ہے اسے اس کا حق پورا اور برابر ملنا چاہیے. وعلیکم السلام. جس کا جو حق ہے اس کا حق مکمل طور پر اور برابر ملنا چاہیے. یہ دو بنیادی چیزیں ہیں جو اسلامی تعلیم کے مطابق مجلس سے تعلق رکھتی ہیں. پہلی چیز کیا ہے کہ مجلس کے اندر شائستگی، تہذیب اور تنظیم پائی جائے. وہ مجلس، اس میں بدنظمی، شور شرابہ، توڑ پھوڑ اور یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے. دوسری چیز یہ ہے کہ مجلس کے حاضرین میں سے ہر ایک کو اس کا برابر حق ملنا چاہیے. کسی کا حق چھینا نہیں جانا چاہیے اور ہر حاضر جو اس مجلس میں حاضر ہے اس کے احساس اور اس کے شعور اور اس کے جذبات کا لحاظ رکھنا چاہیے. جس کا اندازہ آپ کو یہ چند نکات میں ہم نے مجلس کے جو آداب نوٹ کیے ہیں احادیث صحیحہ کی روشنی میں، اس سے اندازہ ہوگا. دیکھیے، پہلی چیز یہ ہے کہ انسان جب مجلس کا انتخاب کرے تو وہ مجلس اور مجلس کے شرکاء، مجلس اور مجلس کے حاضرین اس لائق ہوں کہ ان کے ساتھ اٹھا اور بیٹھا جائے. شرعی بنیاد پر وہ مجلس پوری اور مکمل اترتی ہو. وہ مجلس گناہ کی مجلس نہ ہو، وہ مجلس گناہ کی مجلس نہ ہو. اس مجلس میں اللہ تبارک و تعالی کی حدود اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا لحاظ نہ کر کے اس میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی خلاف ورزی کی جا رہی. اسی لیے اسلام نے ہمیں اور آپ کو ساتھی اور مجلس کے انتخاب کا حکم دیا ہے. اور بار بار آپ لوگوں نے وہ حدیث پڑھی ہوگی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نیک ساتھی، جلیس کا لفظ استعمال کیا ہے. جلیس کس کو کہتے ہیں؟ جس کے ساتھ بیٹھا جائے. نیک ساتھی جس کے ساتھ بیٹھے، اور برے ساتھی کی مثال کیا ہے؟ مشک بیچنے والے اور بھٹی دھونکنے والے کی ہے. مشک بیچنے والا
آپ اس کے پاس بیٹھیں گے تو آپ کو فائدہ ہی فائدہ ہے. آپ نے کچھ اس سے خریدا، کچھ نہیں خریدا تو ہو سکتا ہے وہ صاحب کرم ہو، آپ کو تحفہ اور ہدیہ ہی کے طور پر کچھ دے دے. اور اگر کچھ نہیں تو وہاں بیٹھنے سے آپ کو خوشبو تو ملے گی کہ نہیں ملے گی. ایسے ہی نیک اور صالح ساتھی جو ہوگا اس کے پاس بیٹھنے سے آپ کا فائدہ ہی فائدہ ہے. کچھ نہیں، آپ نے کچھ سیکھا نہیں، کچھ پوچھے نہیں، تو اس مجلس کے اندر جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی برکات اور انوار نازل ہوتی ہیں اس سے آپ محروم نہیں رہیں گے. برے ساتھی کی مثال آپ نے کیا دی؟ بھٹی جھونکنے والے. کہا وہاں بیٹھو گے تو دھواں اس کا آئے گا، اس سے تمہارے جو چنگاری اڑے گی، تمہارے کپڑے جل جائیں گے، تو وہاں بیٹھنے سے تمہارا نقصان ہی نقصان ہے. ایسے برے ساتھی کے ساتھ بیٹھنے سے تمہارا نقصان ہی نقصان ہوگا. اسی لیے سنن ابو داؤد کی روایت ہے، آپ نے بڑے واضح طور پر بیان فرما دیا کہ المرء علی دین خلیلہ فلینظر احدکم من یخالل. انسان اپنے ساتھی اور اپنے دوست کے مذہب پر ہوتا ہے. مثل مشہور ہے اردو کی کہ اگر انسان کے اخلاق اور آداب کا پتہ لگانا ہے تو اس کے ساتھیوں اور دوستوں کے اخلاق اور آداب کو دیکھ لو، پتہ چل جائے. اگر کسی انسان کے اخلاق اور آداب کا پتہ لگانا ہے تو اس کے ساتھیوں کے ساتھی اور دوست ہیں ان کے اخلاق اور آداب کا پتہ لگا لو، تمہیں اندازہ لگ جائے گا کہ یہ کتنے پانی میں ہے. تو المرء علی دین خلیلہ، آدمی اپنے دوست کے مذہب پر ہوتا ہے. اس لیے تمہیں دیکھنا چاہیے کہ کس کے ساتھ تم دوستی کر رہے ہو، کون سی مجلس ہے، اس کا تمہیں انتخاب کرنا چاہیے. اسی لیے علماء نے خصوصی طور پر دو قسم کے لوگوں کے ساتھ بیٹھنے سے منع فرمایا. ایک تو بدعتی جو اپنے بدعت طرف دعوت دینے والا ہے، اور دوسرا فاسق اور فاجر آدمی جو علل اعلان نہ مجلس کا لحاظ کرتا ہے نہ لوگوں کا لحاظ کرتا ہے، بے حیائی بدتمیزی کی باتیں بکتا اور گناہ کے کام کرتا جاتا ہے. دوسرا ادب ساتھیوں مجلس کا یہ ہے کہ مجلس میں انسان جب آئے تو سب سے پہلے ادب کو یہ ملحوظ رکھنا چاہیے کہ انسان مجلس میں داخل ہو تو سلام کرے. مجلس میں داخل ہو تو سلام کرے، اور مجلس سے واپس جانے لگے تو سلام کرے. جیسا کہ سلام اسلام کا ایک شعار بھی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنن ابو داؤد سنن ترمذی میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب کوئی شخص مجلس تک پہنچ جائے تو سلام کرے. بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر کسی ایسی مجلس میں بھی حاضر ہوئے، جیسا کہ سنن ابو داؤد کی ایک روایت ہے تو عقبہ بن عامر کی کہ لوگ نماز پڑھ رہے ہیں بلکہ لوگ قرآن پڑھ رہے ہیں، تو پھر بھی آپ وہاں پر گئے اور آپ نے ان سے سلام کیا. ہمارے یہاں لوگوں کو بڑا تاج، بلکہ ہمارے یہاں کہتے ہیں کھانا کھا رہے ہو پھر بھی سلام نہ کرو، ہے کہ نہیں؟ ایک عجیب سی الٹی منطق ہمارے یہاں جہالت پھیلی ہوئی ہے. آپ مسجد میں داخل ہوئے، لوگ قرآن پڑھ رہے تھے، آپ نے انہیں سلام کیا. بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبا تشریف لے گئے تو آپ نماز پڑھ رہے تھے، صحیح بخاری شریف کے اندر ہے، تو قبا کے لوگ آپ سے نماز کی حالت میں سلام کر رہے تھے اور آپ اسی حالت میں اپنے ہاتھ کے اشارے سلام کا جواب دے، زبان سے نہیں بات کرے تھے آپ ایسے. تو کسی مجلس میں آئے انسان تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمایا کہ جب مجلس تک پہنچ جائے تو وہ سلام کرے، اور جب مجلس سے رخصت ہونا چاہے تو پھر سلام کر کے رخصت ہو. تیسرا ادب یہ ہے کہ جہاں کہیں بھی جگہ مل جائے انسان کو بیٹھ جانا چاہیے. صفوں کو پھاڑتے ہوئے، مجلس کو چیرتے ہوئے کچھ لوگوں کی عادت ہوتی آگے بڑھ جائیں گے. عام مجلس میں نہیں بلکہ مساجد کے لیے میں ابھی آپ نے منع فرمایا ہے. بعض لوگ دیکھیں گے آئیں گے سب میں اور دیکھیں گے مسجد نبوی کے اندر مسجد حرام میں صفوں کو پھاڑتے ہوئے سب سے آگے بڑھنا چاہیں گے، ہے کہ نہیں؟ اور اس میں کچھ دوسرے لوگ غلطی یہ بھی کرتے ہیں، آئیں گے سب سے پہلے اور بیٹھیں گے سب سے پیچھے. یہ دونوں غلط بات ہے. انسان آگے آئے، پہلے آئے اور جہاں اسے جگہ ملے وہاں پر بیٹھ جائے، نہ پیچھے آنے والے کو یہ اختیار ہے کہ صفوں کو پھاڑتے ہوئے لوگوں کے درمیان سے اندر چلا جائے اور گردنیں پھاندتا ہوا چلا جائے، اور نہ پیچھے آنے والے جلدی آنے والے کے لیے مناسب ہے کہ آگے کی جگہ چھوڑ کر کے جو افضل جگہ ہے وہاں نیچے آ کر کے پیچھے آ کر کے بیٹھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بلکہ صحابہ اکرام بیان فرماتے ہیں کہ ہم لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں وہیں بیٹھ جاتے، مجلس میں وہیں بیٹھ جاتے جہاں ہمیں جگہ ملتی تھی. پیچھے جگہ ملی پیچھے بیٹھ گئے، آگے جگہ ملی آگے بیٹھ گئے. جس کو آگے بیٹھنا ہے وہ جلدی آنے کی کوشش
کرے۔ اسی طریقے سے ساتھیوں مجلس کا ایک ادب یہ بھی ہے کہ کسی کو اس کی جگہ سے اٹھا کر کے نہ بیٹھے۔ جو آدمی بیٹھا ہوا ہے اپنی جگہ پر، وہ چھوٹا ہے یا بڑا ہے، عالم ہے یا جاہل ہے، اونچے مالدار ہے یا غریب ہے، وہ اس کا اچھا منصب ہے یا اچھا منصب نہیں ہے، لیکن جو آ گیا ہے کسی مجلس کے اندر یا مسجد میں، وہ اس کا حق ہے۔ اب وہ اس کی جگہ بن گئی ہے، اس سے اٹھانا اس کی جگہ کو غصب کرنا ہے، اور ایسے انسان کو غصب کرنے والے کا گناہ اس کو ملے گا۔ علماء کہتے ہیں غصب کرنے والے کا گناہ اس کو ملے گا۔ یہاں جو انسان بیٹھا ہوا ہے اسے وہاں سے اٹھائے نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد میں صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، لا یقیمن احدکم رجلا من مجلسہ ثم یجلس فیہ، تم میں سے کوئی شخص کسی کو اس کی جگہ سے اٹھا کر کے اس کی جگہ پر نہ بیٹھے، ولیکن توسعوا وتفسحوا، بلکہ وہاں پر کشادگی کرو اور گنجائش نکالو۔ یہ دونوں باتیں ساتھیوں جو ہم نے ذکر کی ہے، صفحے کو پھاڑتے ہوئے مجلس کو چیرتے ہوئے آگے جانا اور کسی کو اس کی جگہ سے اٹھا کر کے بیٹھانا، اس میں دیکھیے کہ کوئی بھی انسان ہے، آپ اس کا کندھا پھاندتے ہوئے آگے جا رہے ہیں، اسے برا لگے گا، کسی کو اس کی جگہ سے اٹھا دے رہے ہیں اسے برا لگے گا، ہے بات صحیح کہ نہیں صحیح؟ ایک تو انسان کا شعور مجروح ہو رہا ہے ایک مسلمان کا، جیسے ہم نے کہا جبکہ اسلامی مجالس کی یہ بنیادی چیزیں ہیں کہ لوگوں کے شعور اور احساس کا خیال رکھا جائے، شعور مجروح ہو رہا ایک چیز۔ دوسری بات یہ اس شخص کے متکبر اور غرور اور کبر والا ہونے کی دلیل ہے، اور جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ متکبر کو پسند نہیں کرتا۔ ہاں اگر رئیس مجلس میر مجلس کسی مصلحت کی بنیاد پر اگر کسی کو اٹھانا چاہے تو اسے اٹھ جانا چاہیے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا قیل لکم تفسحوا فی المجالس فافسحوا یفسح اللہ لکم واذا قیل انشزوا فانشزوا، اور اگر تم سے کہا جائے کہ اٹھ جاؤ تو اٹھ جاؤ، لیکن وہ بھی کب؟ یہ اس کے ایمان، اس کے تقوی اور اللہ کے نزدیک اس کی مسئولیت ذمہ داری پر ہے۔ کیا کسی کو اس لیے کہ ہاں وہ صاحب مالدار ہے ان کی وجہ سے اٹھا رہا ہے؟ پہلی بات یہ چیز جائز نہیں ہوگی۔ لیکن ایک صاحب علم آ رہا ہے، اس سے کچھ سننا ہے، اس سے کچھ کہلوانا ہے، اس کے لیے یہاں پر جگہ نہیں ہے، تو اس کے لیے لوگوں سے ذرا آپ ادھر بیٹھ جاؤ، ہے کہ نہیں، یہاں ان کو بیٹھا لیتے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ ایسے موقع پر لوگ برا بھی نہیں مانیں گے۔ جب دیکھیں گے کہ جو آدمی ہمیں اٹھا رہا ہے اس کے سامنے کوئی شرعی عذر ہے تو اس کو برا نہیں مانیں گے۔ اسی طریقے سے ایک اور چیز ذہن میں رہنی چاہیے، یہ دیکھیں اسلام نے مجالس سے متعلق کتنی باریک باریک چیزوں کی طرف رہنمائی کی ہے۔ بسا اوقات دو ساتھی مسجد میں آ رہے ہیں اور دونوں چاہتے ہیں کہ ہم دونوں ایک دوسرے کے پاس بیٹھیں، باپ بیٹے آ رہے ہیں چاہتے ہیں کہ ہم دونوں ایک ساتھ بیٹھیں، دو بھائی آ رہے ہیں چاہتے ہیں کہ ہم دونوں ایک ساتھ بیٹھیں۔ اب بسا اوقات ہوتا کیا ہے، خاص طور بھیڑ بھاڑ والی مسجدوں یا مجلسوں میں کوئی صاحب درمیان میں آ کے بیچ آخر میں آتے ہیں اور درمیان میں گھسنا چاہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا ہے۔ اگر گنجائش نہیں ہے تو ان سے اجازت لے لو، اگر وہ اجازت دے دیتے ہیں تو بیٹھو، ورنہ جہاں تمہیں جگہ ملے وہاں پر بیٹھ جاؤ۔ اس لیے کہ ہر آدمی چاہے گا کہ اس کے بغل میں اس کا بیٹا، اس کا بھائی، اس کا دوست رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لا یحل لرجل ان یفرق بین اثنین الا باذنہ، کسی انسان کے لیے یہ حلال اور جائز نہیں ہے کہ دو آدمی جو مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں ان کے درمیان میں آ کر کے بیٹھ جائے، الا باذنہما۔ ہاں اگر دونوں ایسے بیٹھے ہیں کہ ایک آدمی کی جگہ خالی ہے، اگرچہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ ہیں اور دوست ہیں، لیکن ایک آدمی کی جگہ خالی ہے تو وہاں آنے والا بیٹھ سکتا ہے، اس میں کوئی گناہ نہیں۔ کیوں؟ غلطی کس کی ہے؟ ان کی۔ کچھ لوگوں کو دیکھیں گے خاص طور پر حرمین شریفین اور دوسری جگہ ہیں، وہ جو ہے اس طریقے سے ایسے بیٹھیں گے، ہے نا، پوری جگہ لے کر کے، اور ایسے لے کر کے کہ ایک آدمی کو آسانی سے جگہ مل سکتی ہے۔ ایسے لوگوں کے درمیان بھیڑ بھاڑ کے موقع پر جگہ کی جا سکتی ہے۔ اگر انہیں لینا ہے تو ٹھیک ہے، اپنے ساتھی کو اپنے طرف اپنے ساتھ میں کرو،
اسی طریقے سے ساتھیوں مسجد کا ایک ادب یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مسجد فراخی اور وسعت والی ہونی چاہیے. مجلس جو ہے فراخ ہونی چاہیے اور وسعت والی. اس کا دو معنی ہے ساتھیوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے خیر المجالس اوسعها، سب سے بہتر مجلس وہ ہے جس میں بڑی وسعت پائی جائے. اس کا دو معنی ہے. ایک معنی تو یہ ہے کہ انسان لوگوں کے یا اپنے بیٹھنے کے لیے جو جگہ بنائے اس کے تھوڑی سی کیا ہے وسعت دے اس کو. یہ سوچیں کہ ہاں بھائی ہمارے پاس صرف 5 ہی آدمی نہیں 10 آدمی بھی بیٹھ سکتے ہیں، اور جو لوگ آئیں انہیں آرام سے بیٹھنے کی جگہ اور گنجائش بھی ملے. بعض لوگوں سے ہم نے یہاں تک کہتے سنا ہے کیا کرو گے، بڑی جگہ بنا کر کے لوگ آ کر کے بیٹھے ہی تو رہیں گے نا، جتنی کم جگہ رہے گی اتنے کم لوگ آ کر کے بیٹھیں گے، ہے نا. یہ بات نہیں. آپ کو مجلس بنانا ہے عام مجلس دوستوں اور ساتھیوں کے لیے، تو ان کے اس ضرورت اس شعور کا بھی لحاظ کرو کہ وہ آرام سے اور اطمینان سے بیٹھنا چاہتے ہیں. تو ایک معنی تو یہ ہے. دوسرا معنی یہ ہے کہ انسان بیٹھے مجلس میں تو اپنے ساتھیوں کے لیے کشادگی اور گنجائش بھی رکھے، اور جو بعد میں آ رہے ہیں انہیں بھی بیٹھنے کی جگہ دے. مجلس کا ایک ادب یہ ہے کہ راستے اور عام گزرگاہوں میں نہیں بیٹھنا چاہیے. راستے اور عام گزرگاہوں میں نہیں بیٹھنا چاہیے. جس طریقے سے ہمارے یہاں یہ تو بہت عام ہے، ابھی سے عیب سمجھا ہی نہیں جاتا. شادی کرنی ہے تو کہاں کرو؟ روڈ پر بیٹھ جاؤ، ہے کہ نہیں؟ شادی کرنی ہے تو کہاں بیٹھ جاؤ؟ روڈ پر بیٹھ جاؤ. جلسہ کرنا ہے تو کہاں کرو؟ سیاسی جلسہ کرنا ہے تو دینی جلسہ کرنا ہے تو یہ ساتھیوں شرعی طور پر یہ چیز غیر پسندیدہ ہے، الا ہے کہ حد درجے کی مجبوری ہے. ورنہ راستہ جیسے آپ کا حق ہے، راستہ بیٹھنے والوں کا حق نہیں. راستہ کس کا حق ہے؟ چلنے والوں کا حق. اسی لیے کوئی اجنبی آدمی جسے اچھے طرح سے راستے کا پتہ نہیں رہتا ہے بہت پریشان ہو جایا کرتا ہے. آپ لوگ بھی تجربہ ہوگا اس کا. ایسے موقع پر بہت پریشان ہو جایا کرتا ہے. اور بسا اوقات شادی اور جلسہ ابھی 50 میٹر دوری پر ہے، لیکن راستہ کہاں سے روک دیتے ہیں؟ 50 میٹر پہلے ہی سے راستہ روک دیا گیا. یہ چیز شرعی طور پر غیر پسندیدہ ہے. اہل حل و عقد کو کم سے کم اہل دین کو اس طرف لوگوں کی توجہ دلانی چاہیے، یا ایسی جگہ لوگ جلسے بنائیں کہ جہاں سے آنے جانے کے لوگوں کو گنجائش رہے. یہ نہیں کہ مین روڈ ہے، مین سڑک ہے، ڈبل روڈ ہے، اور آپ نے اس پر کرسی لگا کر کے آپ وہاں پر بیٹھ گئے. راستہ روڈ آپ کا اکیلے کا نہیں ہے، روڈ سارے لوگوں کا بنا ہوا ہے. کیا آپ نے تمام لوگوں کو جو اس شہر میں آئیں گے یہ اطلاع دے دی ہے ہاں بھائی اتنی دیر سے اتنی دیر کے لیے یہ راستہ بند رہے گا؟ کس نے حق دیا ہے آپ کو؟ یہ نہ آپ کو قانون حق دیتا ہے نہ آپ کو شریعت یہ حق دیتی ہے. یہ دھاندلی ہے سراسر. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایاکم والجلوس علی الطرقات، راستوں میں جلسے بیٹھنے سے بچتے رہو. بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے راستہ کے کنارے، یہ راستہ جا رہا ہے، یہاں مجلس لگانے سے بھی آپ نے منع فرمایا. کیوں؟ اس لیے کہ جانے والوں کو تکلیف ہوگی. کوئی عورت جا رہی ہے وہ شرما رہی، کیا کہ ارے بہت سارے لوگ بیٹھے میں کیسے جاؤں؟ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے راستے اور اس کے کنارے پہ بیٹھنے سے منع فرمایا ہے. ایک بار صحابہ کرام نے کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے بڑی مجبوری ہے، تو آپ نے فرمایا اگر بیٹھنا ہے تو راستے کا حق ادا کرو. بخاری شریف میں اس کے 5 حق بیان کیے گئے ہیں. میں ان حدیثوں کا استقصاء کرنے لگا جیسا کہ حافظ ابن حجر نے فتح الباری کے اندر نقل کیا ہے، تو راستے کے 16 حق مجھے ملے. اگر ان 16 حق کو ادا کرنا ہے، نظریں نیچی کرنا ہے، بھلائی کا حکم دینا ہے، برائی سے روکنا ہے، اپنی زبان پر کنٹرول کرنا ہے، لوگوں کی مدد کرنا ہے، مسکین کی کمزور حال لوگوں کو پہنچانا ہے، یہ سارے حقوق آپ ادا کرنا چاہتے ہیں تو وہاں پر بیٹھے، ورنہ بیٹھنا نہیں. اسی طریقے سے 8واں ادب یہ ہے مجلس کا کہ صاحب مجلس کے لیے مخصوص جگہ پر بغیر اس کی اجازت کے نہ بیٹھے. اس لیے کہ جو بھی ایک صاحب مجلس ہوتا ہے اس کے لیے کوئی مخصوص جگہ ہوتی ہے.
مثال اس طرح مدرس ہے، اس کی ایک مخصوص جگہ ہے، وہاں پر لوگوں کو آ کر کے بیٹھنا نہیں چاہیے۔ اگر بیٹھ گئے تو میرے مجلس کو ایسے شخص کے اٹھا دینے کا حق حاصل ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سنن ابو داؤد میں، سنن ترمذی میں، مسند احمد میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت ہے کہ ولا یجلس الرجل علی تکرمتہ ولا یجلس الرجل علی تکرمتہ فی بیتہ الا باذنہ۔ آدمی کی عزت اور شرافت یعنی اس کے بیٹھنے کی جگہ ہے، وہاں بغیر اس کی اجازت کے بیٹھا نہ جائے۔ مجلس کا ایک ادب یہ بھی ہے کہ یہ قطعاً مناسب نہیں ہے جو ہمارے یہاں عام طور پر لوگ کرتے ہیں ساتھیوں، اور اہل علم کو اس سے منع کرنا چاہیے۔ وہ یہ ہے کہ خود تو بیٹھے رہیں اور کوئی معزز آدمی آ گیا، اسے تو اپنے پاس چارپائی پر کرسی پر بیٹھا لیا اور باقی دوسرے لوگ کھڑے۔ ہوتا ہی نہیں ہوتا یہ قطعاً غیر مناسب، بلکہ اگر دیکھیں تو شریعت کی نظر میں یہ ناجائز ہے، یہ شریعت کی نظر میں ناجائز ہے۔ بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث صحیح بخاری، سنن ابو داؤد میں، سنن ترمذی میں حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ مروی ہے کہ جس شخص کو یہ پسند ہے کہ وہ بیٹھا رہے اور اس کے احترام میں لوگ کھڑے رہیں، اسے اپنے ٹھکانہ جہنم میں بنا لینا چاہیے، اسے اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لینا چاہیے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک بھی گوارا نہیں فرمایا کہ ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اپنے اونٹ سے یا اپنی سواری سے گر پڑے اور کھجور کا ایک درخت تھا، اس پر آپ گرے تو آپ کے پیر میں چوٹ لگی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز بیٹھ کر کے پڑھا کرتے تھے، نماز بیٹھ کر کے پڑھا کرتے تھے۔ ایک بار آپ کے یہاں لوگ تشریف لے گئے، یہ تمام کتب حدیث تقریباً حدیث صحیح مسلم شریف وغیرہ میں موجود ہے، بڑی مشہور حدیث ہے۔ تشریف لے گئے تو آپ کو نماز پڑھتے دیکھا تو لوگ آپ کے پیچھے بھی کھڑے ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کیا ہاتھ سے کہ بیٹھ جاؤ۔ آپ نے کیا اشارہ فرمایا؟ بیٹھ جاؤ۔ پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز سے فارغ ہوئے تو آپ نے فرمایا اذا صلی الامام قیاما فصلوا قیاما، اگر امام کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہا ہے تم لوگ بھی کھڑے ہو کے نماز پڑھو، اور اگر امام بیٹھ کر کے نماز پڑھا رہا ہے تو بیٹھ کر کے نماز پڑھو۔ اور عجمیوں جیسا کام نہ کرو کہ ہاں بادشاہ جاگیردار وڈیرا کھڑا رہتا تھا، بیٹھا رہتا تھا اور لوگ اس کے سامنے عزت میں کھڑے رہتے تھے۔ آپ نے اس کو بھی گوار نہیں کرو، نماز کے اندر لوگ ایسا کریں۔ اسی طریقے سے ساتھیوں ایک ادب یہ بھی ہے کہ کوئی ایسی مجلس مسلمان کی نہیں ہونی چاہیے جس میں اللہ تعالیٰ کا ذکر نہ ہو، کوئی ایسی مجلس نہیں ہونی چاہے جس قسم کی مجلس بھی ہو۔ اور اگر ایسا کیا گیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسی مجلس کو کے بارے میں فرمایا کہ قیامت کے دن باعث حسرت اور افسوس ہے، بلکہ یہ مجلس لوگوں کے لیے جہنم کے عذاب کا سبب بھی بن سکتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو لوگ کسی مجلس میں بیٹھتے ہیں اور اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر نہیں کرتے ہیں تو اس کی مثال ایسی ہے کہ جیسے کسی گدھے کے مردار لاش پر سے لوگ اٹھ کر کے بھی آ رہے ہیں، اور یہ مجلس ان کے لیے قیامت کے دن حسرت اور افسوس کا سبب بنے گی۔ سنن ترمذی میں روایت ہے کہ کسی مجلس میں اللہ کا نہ ذکر کیا جائے اور اللہ کے رسول پر درود نہ بھیجا جائے تو یہ مجلس ان کے لیے باعث حسرت و افسوس ہوگی۔ لہذا کوئی بھی مجلس ایسی نہیں ہونی جس میں اللہ تعالیٰ کا ذکر یا اللہ کے رسول پر درود نہ بھیجا جائے۔ اختصار کرتے ہوئے اسی طریقے سے مجلس کیا ایک ادب یہ بھی ہے، ذرا اس پر ذرا غور کریں گے کہ تین آدمی بیٹھے ہوئے ہیں یا تین آدمی بیٹھے ہوئے ہیں تو دو آدمیوں کا آپس میں کانا پھوسی نہیں کرنا چاہیے کہ آپس میں آہستہ آہستہ تم لوگ بات کرنے لگو۔ کیوں؟ ہو سکتا ہے کہ جو بغل میں بیٹھا ہوا ہے وہ کیا کہے گا، کہیں میرے بارے میں تو کچھ باتیں نہیں کر رہے ہیں۔ اگر میرے بارے میں باتیں نہ کرنی ہوتی تو کم سے کم بات ظاہر تو کرتے کہ نہیں کرتے۔ آیا دیکھیے اسلام نے ایک مسلمان کے شعور کا اس قدر اس کا احساس رکھا ہے کہ احساس کیا جائے کہ صرف یہ بات کہ اس کے دل میں یہ خیال پیدا ہوگا، حدیث میں ہے لِيُحْزِنَهُ
کہ یہ اس کو حزین اور غمگین کر دے گی، یہ انسان کے لیے جائز نہیں ہے۔ اور دوسری بات یہ بھی ہو سکتی ہے کہ وہ سمجھے گا ارے میری تو لوگ نظر کوئی اہمیت ہی نہیں، میں ادھر بیٹھا ہوں اکیلے اپنا بیٹھے گا باتیں گپ کر اللہ کہ اور کوئی مجلس جس کے ساتھ وہ انسان بات کر سکے۔ اسی طریقے سے دو آدمی کا اگر کوئی بات کر رہے ہیں، پوری مجلس کے اندر بھری ہوئی ہے، ابھی کسی سے بات کیجیے، اگر دو آدمی کوئی بات کر رہے ہیں، آپ ادھر سے گزرے یا آپ وہاں پر بیٹھے ہیں، اگر آپ کو سنانا نہیں چاہتے تو آپ اس کی بات سننے کی کوشش نہ کریں۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ راز کی باتیں ہیں، اگر انہیں سنانا ہوتا، ان کے نزدیک چاہتے کہ میری بات دوسرا بھی سنے تو آواز سے بات یہ کیے ہوتے، اور بلکہ اسے سخت گناہ قرار دیا گیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح بخاری شریف میں روایت ہے کہ جو شخص کسی قوم کسی لوگوں کی بات کو سنتا ہے اور وہ نہیں چاہتا کہ میری بات کو سنے، تو قیامت کے دن اس کے کان میں پگھلا ہوا سیسا ڈالا جائے گا۔ مجلس سے متعلق ایک بات اور سنتے چلیں کہ جس سلسلے میں بہت لوگ کوتاہی کرتے ہیں اور لڑائی کا سبب یہ چیز بن جایا کرتی ہے، وہ چیز کیا ہے ساتھیو؟ اللہ کے رسول نے فرمایا المجالس امانہ، مجلس کیا ہے؟ امانہ۔ یعنی اس مجلس میں جو کچھ باتیں ہو رہی ہیں آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہاں یہ باتیں راز کی ہیں، اسے دوسروں تک نہیں پہنچانا چاہیے، تو آپ کو بات دوسروں تک پہنچانا نہیں چاہیے۔ بسا اوقات آپ جانتے ہیں مجلس میں کوئی بات ہو رہی تھی، وہ بات کوئی صاحب جا کر کسی سے کہہ دیتے ہیں تو لوگوں میں لڑائیاں ہو جائیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کی اجازت نہیں دی ہے کہ وہ بات کسی دوسرے سے کہی جائے۔ ہاں اگر وہاں پر کوئی گناہ کی بات ہو رہی تھی، کسی کے خلاف کوئی سازش ہو رہی تھی ناجائز، تو وہ بات پہنچانا نہ صرف جائز بلکہ واجب ہو۔ آخری چیز ساتھیوں مجلس کا ادب یہ بھی ہے کہ مجلس سے اٹھنے سے پہلے مجلس کا جو کفارہ ہے وہ دعا پڑھنا نہ بھولیں، جو آپ لوگوں کو آج تقسیم کی گئی ہے۔ جو دعا ساتھیوں 2 سطر ہے، مشکل بڑی آسانی سے آدمی اسے یاد کر سکتا ہے۔ کسی بھی مجلس میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں، اٹھنے لگیں تو اٹھنے سے پہلے آپ وہ دعا پڑھ لیا کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جو شخص کسی مجلس میں بیٹھے اور اس میں ادھر ادھر کی باتیں ہوں، فَكَثُرَ فِيهِ لَغَتُهُ، اس میں ادھر ادھر کی باتیں ہو رہی ہیں، تو اگر اٹھنے سے پہلے یہ دعا پڑھ لیں، سبحانک اللہم وبحمدک، اس وقت کیا اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک، سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ اگر یہ انسان پڑھ لے تو اس مجلس میں جو کچھ بیکار باتیں ہوئی ہیں یہ اس کا کفارہ بن جاتا ہے، اس کا کفارہ۔ بلکہ سنن نسائی میں روایت ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی مجلس سے اٹھتے تھے تو آہستہ آہستہ یہ دعا پڑھا کرتے۔ ہم نے پوچھا آپ کیا کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم؟ کہا کہ میں یہی دعا پڑھتا ہوں، سبحانک اللہم وبحمدک استغفرک واتوب الیک، اس میں مختصر ہے، سبحانک اللہم وبحمدک استغفرک واتوب الیک۔ یہ چند باتیں تھیں ساتھیوں جو مجلس کے آداب سے متعلق آپ کے سامنے رکھی گئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو ان آداب پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔